السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، رات رات بھر ویڈیو کالز کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ فون کہاں بنا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ چلیے پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اسمارٹ فون سے بہت پہلے ہمارے آباء و اجداد آواز اور اشاروں جیسی چیزوں پر ڈیپینڈنٹ تھے۔ اب جیسے جیسے دور آگے گیا، ابتدائی تہذیبوں نے بہتر طریقے استعمال کیے، جیسے کہ آگ جلانا دھوئیں کا سگنل ہوتا تھا ایک اس دور میں، اور اسی کے ساتھ ڈرم بجانا۔ اب جیسے جب وہ آگ لگاتے تھے وہ ایک خطرے کا نشان ہوتا تھا، دھواں جب بھی اٹھتا تھا تو وہ خطرے کا نشان کنسیڈر ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ جب آپ ڈرم بجایا کرتے تھے، ڈرم کو خوشی اور ایسے موقعوں پر وہ لوگ بجاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا بہت ساری تہذیبیں آئیں، نئی تہذیبیں بھی آئیں، جیسے کہ ایجپشن سویلائزیشن۔ وہاں پر تو ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ لوگوں کو سیلری پہ رکھا جاتا تھا میسیجز پہنچانے کے لیے، اور ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اس پیغام کو یہاں سے لے جا کر وہاں پہنچانا، اور اس چیز کے لیے ان کو باقاعدہ سیلری ملتی تھی، اور ان کو قاصد کہا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ پرندے بھی قابل ذکر ہیں، جیسے کہ کوے، کبوتر۔ ان پرندوں کو خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی اور واپس اسی جگہ سے واپس آنے کی۔ کافی صدیاں اسی طرح گزر گئیں، اور پھر وہ دور آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ نیو یارک کے ایک پروفیسر سیموئل مورس نے ایک نئی ایجاد کی جس کا نام تھا ٹیلی گراف۔ ٹیلی گراف نے کمیونیکیشن کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب نہ ہمیں گھڑ سواروں کی ضرورت تھی، نہ قاصد کی، نہ پرندوں کی، کیونکہ یہ ایک پیغام کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کئی دن، مہینے، ہفتے لگا دیتے تھے۔ وہی کام ٹیلی گراف چند گھنٹوں میں کر دیا کرتا تھا۔ ٹیلی گراف 1837 میں ایجاد ہوا۔ یہ ایک الیکٹریکل ڈیوائس سی تھی جو کہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی تھی بیپ اور ڈیش کا، جیسے کہ اسے مورس کوڈ بھی کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ آپ بیپ ڈیش، یہ بنتا تھا اے، ڈیش بیپ بیپ بیپ، یہ بی بنتا تھا۔ اسی طرح ورڈز کو جوڑ کے پورا ایک میسج بن جاتا تھا، لیکن اسے استعمال کرنا عام عوام کے لیے بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا۔ اسے کوئی یوز نہیں کرتا تھا سوائے گورنمنٹ اور بڑے بڑے بزنس مین۔ اس دور میں کمیونیکیشن کی دنیا میں بہت بڑی بڑی ایجادات ہوئی، جیسے 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون متعارف کروایا۔ ٹیلی فون سے رابطہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ اب نہ ہمیں مورس کوڈ کی ضرورت تھی، نہ ہی ٹیلی گراف کی۔ ٹیلی فون کے ذریعے ہم ریئل ٹائم میں لائیو ایک دوسرے سے آواز کے ذریعے بات کر سکتے تھے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی ایجاد تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں ریڈیو ایجاد ہوا۔ ریڈیو ٹیکنالوجی کی مدد سے 1930 میں پہلا وائرلیس فون متعارف کروایا گیا۔ اب ہمیں وائرز کی ضرورت نہیں رہی۔ ریڈیو ویوز کی مدد سے ساؤنڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ موجودہ دور میں کمیونیکیشن کی دنیا میں سب سے بڑی ایجاد ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو مزید اپڈیٹ کر کے سیلولر نیٹ ورکس بنائے گئے، جن کو ہم سمز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیز، زونگ، ٹیلینور، یہ سارے سیلولر نیٹ ورکس ہیں۔ دنیا کی پہلی سم ڈیوینٹ سم تھی جو کہ ایک جرمن کمپنی نے بنائی تھی۔ سیلولر نیٹ ورک کے ذریعے میٹرولا کمپنی نے 1973 میں پہلا موبائل فون متعارف کروایا جس کا وزن تقریباً 2 کلو تھا۔ اس سے ٹریول میں رابطہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا اور کمیونیکیشن کی دنیا میں اور بھی آسانی آ گئی۔ 20ویں صدی کے آخر میں پہلی ای میل سینڈ کی گئی جو کہ 2 کمپیوٹرز کو ایک نیٹ ورک سے جوڑ کر ممکن ہو پایا۔ اسی ٹیکنالوجی کو اپڈیٹ کر کے انٹرنیٹ متعارف کروایا گیا، جس کے ذریعے ہم میسیجز، فوٹوز اور ویڈیوز بھی سینڈ کر سکتے تھے۔ ابھی آپ کو سن کر یہ کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن 1980 میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ 21ویں صدی نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔
इंटरनेट में मजीद एडवांसमेंट आती रही। स्काइप जैसी वेबसाइट्स जहां लोग एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते थे, जिसे हम वीडियो कॉल कहते हैं। याहू मैसेंजर जैसी वेबसाइट भी काबिल ज़िक्र है, जिसके ज़रिए हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आसानी से मैसेजेस पे राब्ता कर सकते। इन वेबसाइट्स ने सोशल मीडिया की बुनियाद रखी और आगे चलकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन के ज़रिए हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। इसी तरह की और बेशुमार ऐप्स हैं जिसमें हम ना सिर्फ वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग कर सकते हैं, उसमें हम अपने लाइव एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह।